میں آپ کو امام کی 100 حدیثیں سنا دوں اور ساری چیزیں سنا دوں، آپ سن بھی لیں گے، لیکن آپ امام کے قریب تب آئیں گے جب تک وہ جو رکاوٹیں ہیں میرے اور امام کے درمیان دور نہیں کریں گے، میں امام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں ان رکاوٹوں کو دور کروں۔ اب میری رکاوٹ شاید کچھ اور ہے، آپ کی رکاوٹ کچھ اور ہے۔ میری رکاوٹ شاید میری مجلس ہے، میری رکاوٹ شاید میرا نام ہے، پوسٹر پہ ایسے چھپے، یوں ہو، فلانا ہو، قبلہ، مولانا، آیت اللہ، یہ لگے، شاید میں نہ لگے، میں ناراض ہو جاؤں، یا لفافہ مجھے یہ نہ ملے، میں ناراض ہو جاؤں۔ وہ ہمارے ہاں تو مسائل تو دیکھیں، یہ دنیا ہے، دیکھیں ہم بعض اوقات سے کہتے ہیں وہ تو مولانا نے دیکھیں جی فیس مانگ لی۔ مولانا فرشتہ تھوڑی ہے، مولانا آپ ہی کی یہیں سے ہے نا مولانا، نہیں مولانا مارس سے آیا ہے، ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں۔ مولانا کھانا نہیں کھانا چاہیے، پانی نہیں پینا چاہیے، یہ بیچارہ سائیکل پہ گھومتا رہے، گاڑی پہ کیوں گھوم رہا ہے؟ یہ 10 سال پہلے مولانا مسجد میں آئے تھے، یہ تو آلٹو پہ تھے، آج تو انہوں نے لینڈ کروزر لے لی مولانا نے۔ بھائی آپ 10 سال پہلے کیا تھے؟ آپ نے بھی ترقی کی نا، اب اگر آپ نے نہیں کی تو آپ کا قصور ہے۔ مولانا ترقی کر رہا ہے، آپ خوش ہوں، آپ خوش ہوں، آپ کے اگر عالم دین اچھے ہیں، اگر یہ خود اچھے ہوں گے، یہ یقین کریں یہ اچھی باتیں کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کا ہاتھ یوں رہا کہ جو کہ بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں، پھر ہوگا کیا؟ پھر دین 20 25 30 سال سے یہ ممبر آپ کو سلانے والے کیپسول دے رہا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آتا ہے، بانی کیا کہیں گے، ٹرسٹ کیا کہے گی، یہی ہے نا۔ نہیں پڑھوائیں گے، وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، بھائی نہیں پڑھوائیں گے، بڑی مشکل سے تو مجلس ملی ہے، اب اگلی دفعہ کی ٹینشن ہوگی، پتہ نہیں اگلی دفعہ پڑھوائیں گے کہ نہیں پڑھوائیں گے۔ اور ایک ہمارے جیسا کو پیدا ہو جائے جو جیب میں استعفیٰ لے کے آتا ہو ہر مجلس میں کہ آخری مجلس پڑھ رہا ہوں، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا۔ باہر نکلتے ہیں، آغا صاحب اگلے سال کا وعدہ دے دیجئے، یہ نہیں، سوری ٹائم نہیں ہے، ٹائم، کیونکہ بات تلخ نہیں ہے، بات تلخی کی نہیں ہے کہ بھئی تلخ بات نہیں، بات حقیقت کی ہے، جو حق ہے وہ بیان کرنا ہے۔ جانے محترم، اگر برا لگ رہا ہے تو اس میں برا کیا؟ یعنی اگر ایک اسٹوڈنٹ اگر کلاس میں غلطی کر رہا ہے تو ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ تنبیہ کرے، سکھائے۔ اب بچہ دوسرا ناراض ہے، نہیں ہم تو فیس دیتے ہیں، آپ کا کیا حق بنتا تھا، ہم کچھ بھی کرتے رہے ہیں۔ بیٹا فیس دے رہے ہیں تبھی تو پڑھا رہا ہوں آپ کو میں، صحیح طرح پڑھے۔ نہیں تو پھر کیا ہوگا اس اسٹوڈنٹ کا مستقبل؟ کیا ہوگا اس اسٹوڈنٹ کا مستقبل؟ یہ جو آج ہوا نا، آج میں دیکھ رہا تھا، کوئی کون سا پیپر تھا پتہ نہیں، وہ آدھے گھنٹے پہلے سوشل میڈیا میں پیپر ہی آؤٹ ہو گیا، یہی کراچی کا تھا۔ یعنی یہ تو حال ہے ہمارا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ وہ کر رہے ہیں جو اس قوم کے دشمن ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں یہ جوان ساری زندگی نقل کرتا رہے تاکہ یہ عملی میدان میں غلام رہے۔ غلام سمجھنے کی کوشش کریں، یہ وقتی چیزوں کو مت دیکھیں۔ یہ دشمن چاہتا ہی نہیں ہے جوان ترقی کرے، ناسا پہ کام کرے، یا کوئی اپنا اسپیس جو ہے وہ پروجیکٹ ڈیزائن کرے یا روبوٹس ڈیزائن کرے۔ کون کرے گا مجھے بتائیں؟ امام زمانہ جب آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام زمانہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ امام زمانہ آئیں گے، امام زمانہ آئیں گے، ہمارے کانوں میں ڈالا گیا ہے پرانا زمانہ آ جائے گا، پہاڑوں کا زمانہ آئے گا، تلواروں کا زمانہ آئے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس بیٹھے رہو، بس آؤ مجلس سنو، واہ واہ کرو، اور نیاز جہاں اچھی مل رہی ہے وہاں بھی چلے جاؤ، وہ گھر چلے جاؤ، وہ ختم۔ کچھ نہیں کرنا ہم نے، نہ پڑھنا ہے، نہ ہم نے علمی ترقی کرنی ہے۔ اور وہ جو قومیں ترقی کر رہی ہیں عزیزان محترم، وہ جانتے ہیں، عزیزان محترم، ہمارا جو بریکٹ میں موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اولیاء انبیاء کی خصوصیات جمع ہیں یوسف زہرا کے اندر۔ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ساری خصوصیتیں اس ایک شخص میں ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی زندہ مذہب ہیں وہ سب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، ایک شخص کا۔ اور ان ساری شخصیات میں وہ جو ایک شخص کہتے ہیں، نام الگ الگ ہیں لیکن خصوصیات ایک ہی ہیں، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ خصوصیات واضح نام نسب وہ تشیع کے اندر موجود ہے کہ وہ شخص کون ہے۔
وہ شخص کون؟ اہل سنت برادران ہمارے نام ایک ہی ہے، فرق نہیں کرتے ہیں، اولاد بھی وہی کہتے ہیں رسول خدا کی ہوگی، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسیحیت کرسچینٹی بھی اسی کا انتظار کر رہی ہے، اس کو وہ موعود کہتے ہیں کہ جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بائبل کے اندر جہاں پر 50 یا 100 دفعہ موعود کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر 50 دفعہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ ہے کہ یہ کوئی اور ہے۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا انتظار ایسے کرو جیسے تمہیں پتا ہو کہ تمہارے گھر میں رات کو ڈاکہ ڈلے گا، تم ڈاکو کا انتظار کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ یعنی جاگ کے کرو گے؟ کہا اس کا انتظار ایسے کرو، وہ جو آنے والا ہے۔ وہ پوری قوم انتظار کر رہی ہے۔ ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں وہ ویسٹ تو یوں ہے، ویسٹ تو یوں ہے، وہ حضرت عیسیٰ اتریں گے، وہ سارے واپس حضرت عیسیٰ کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر وہ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کہاں جا رہے ہیں، دیکھو حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ لوگ؟ اور ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سے باتیں کرنی ہے خالی، ہم اور کچھ نہیں کرنا۔ ہم تو جو کام کر بھی سکتے ہیں، اگر بہت ہم نے تیر مار لیا تو ہمارے سارے کام فیس بک کے ہیں۔ ہم تو مجتہد بھی فیس بک پر ہیں، ہم کفر کے فتوے بھی فیس بک پہ دے دیتے ہیں، وہ سب ہمارا فیس بک۔ دین سیکھنا اچھی بات ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں، ساری چیزیں پوچھتے ہیں، ہمارا کام ہے جواب دینا۔ ہم صبح شام لوگوں کو جواب دیتے ہیں، بہرحال دیر سویر ہو جاتی ہے، لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، مولانا صاحب جواب نہیں دے رہے۔ بھائی آپ کی صبح ہوئی ہے کیا میری رات ہو رہی ہو کیا پتہ، لیکن نہیں مولانا نے جواب کیوں نہیں دیا؟ بھائی جواب دے دیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ ایسے عام مسائل کہ جو ہمیں اعتراض نہیں ہے بتانے میں، ہمارا کام ہی ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے گھروں کے اندر، اور یہ جو کتابیں ہیں چند یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے کم از کم، جس کی مرجع کی تقلید کرتے ہیں توضیح المسائل پتہ ہو، چیپٹر پتہ ہو۔ اگر نہیں بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ اپلیکیشنیں موجود ہیں، گیم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ یہ نہیں پتا کہ جس مرجع کی تقلید کرتا ہوں اس کی بھی اپلیکیشن بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی، کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی یہ تو چلے شکر ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ بھی ہے، بہت سے لوگوں کے تو مسئلے ہی نہیں ہے، کوئی ان کے تو مسائل ہیں ہی نہیں، انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نماز زبردست، اللہ اکبر، یہاں شروع کی اللہ اکبر، ختم کی اللہ اکبر میں فاصلہ کتنا تھا؟ پلک جھپکنے کا تھا، بس ختم ہو گئی۔ تجوید صحیح ہے، قرأت صحیح ہے، مخارج ادا کر رہا ہوں، نہیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ معاذ کن چکروں میں آپ لگا رہے ہیں، ہم لوگ بڑی ٹینشن کے اندر ہیں، یہ بھی کام آپ لگا دیں گے، اور پھر ہم انتظار جس کا کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ناطق قرآن ہے۔ سامت قرآن جب صحیح نہیں آئے گا تو ناطق قرآن سے بات کیا کریں گے ہم لوگ؟ تو کم از کم اپنے آپ کو تیار تو کریں، سامت قرآن تو کم از کم پڑھ لیں۔ اچھا قرآن مولانا صاحب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں تو مخمل کے کپڑوں کے اندر اتنی لمبا دھاگا ہے، اس کا ویسے کپڑا ہے اور دھاگا اتنا 1 میٹر کا ہے، جس کا دھاگا اچھا سائڈ پہ گولڈن لگا ہوا، اور اس کو یوں باندھنا ہے، یوں کیوں؟ گھر میں کھولے ہی نہ، کوئی نہیں کھولے۔ وہ ہمارا ادب احترام اچھی بات ہے، قرآن کا احترام کرنا ہے۔ وہ اتنا ڈرا دیتے ہیں بچے کو، بیچارے کو، وہ زندگی میں قرآن کے قریب ہی نہیں جاتا، مار مار کے اس کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، مار مار کے قاعدہ پڑھاؤ اس کو، وہ کہتا ہے بھائی بھاگ ہی جاؤ اس سے۔ عزیزان محترم آسانی پیدا کریں، قرآن پڑھیں، سنیں، صبح شام واٹس ایپ کے میسیجز اور پتہ نہیں کیا کیا ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن ہم سے نہیں پڑھا جاتا۔ آپ اپنے آپ سے خود دیکھیں نا عزیزان محترم، دیکھیں ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ قرآن کی حکومت لے کر آئے گا۔ اگر آج قرآن نہیں ہوگا تو کل کیسے اس حکومت میں انٹری ہوگی؟ مجھے آپ بتائیں۔ اس حکومت کی شرط یہی ہے، اس کی انٹری یہی ہے۔ ابھی آپ نے
کہیں ایڈمیشن لینا ہو تو ہر جگہ کی شرائط ہیں، یہ پڑھنا آنا چاہیے، یہ پیپر دینے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کسی ملک کا ویزا چاہیے، آپ زیارت پہ جا رہے ہیں، پاسپورٹ کی آپ کی ویلیڈیٹی اتنی ہونی چاہیے، یہ سب شرائط ہیں، یہ سارے خوب، یہ شرائط پورے نہیں ہوں گے آپ نہیں جا سکتے۔ یہ چھوٹی جگہوں پر جانے کے اتنے شرائط ہم سے پورے نہ ہوں تو ہمیں کوئی انٹری نہیں دے رہا، تو وہ حکومت جس کا انبیاء انتظار کرتے رہے اس کی انٹری ایسی مل جائے گی ہمیں؟ نہیں ایسے جانے کہ عزاداروں کس بات میں تم کم ہو، کہ عزاداروں کس بات میں تم کم ہو۔